بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. یہ جو ہماری تیسری نشست ہے آج کی، اس میں انشاءاللہ ایک بہت ہی اہم موضوع سے متعلق بات ہوگی. وہ یہ ہے کہ غیر مسلمین کے سامنے جو ہمارا مدعو ہے، ایک مسلمان کے لیے بھی، یعنی اگر ترتیب سے دیکھا جائے تو ہم خود کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، لیکن چونکہ آج بات چل رہی ہے غیر مسلمین سے متعلق، تو خصوصی اعتبار سے غیر مسلمین کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وسیع حکومت ہے، اللہ رب العالمین جو انسانوں کی پرورش کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے، اس کو بہت ہی نمایاں کر کے پیش کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے بھی کہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی غیر مسلم ہو، وہ اپنے پیچھے ایک طاقت رکھتا ہے، حتیٰ کہ ایک تصویر ہی سے ہی وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ابھی بچا نا، وہ اس کی وجہ سے، وہ فطری چیز ہے، اس کے لیے ایک طاقت چاہیے. ایسے میں ایک داعی، ایک مبلغ جب اللہ کا تعارف کرائے تو پھیکا نہیں ہونا چاہیے معاملہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے کہ جو ہے میں جس کو مان رہا ہوں وہی تو مجھے بڑا لگ رہا ہے، وہی تو زیادہ قوی لگ رہا ہے. بات واضح ہوگی آپ کو. آپ جانتے نا وہ حدیث مبارکہ اللہ کے رسول قیلولہ کر رہے تھے، صحیح بخاری کی حدیث کتاب الجہاد کی. آپ قیلولہ فرما رہے تھے، ظہر کا وقت تھا، صحابہ ادھر ادھر اور پھیل گئے تھے. ایک شخص نے آ کر کے تلوار جو نکالی تھی، اللہ کے رسول نے کہا کہ من الذی نجانی، من الذی نجاک، کون آپ کو نجات دے گا مجھ سے، کون بچا سکتا مجھے؟ تو وہ جو انداز ہے کہ اللہ، یعنی مطلب یہ کہ جو تیرے پاس طاقت ہے، مطلب میں جس پر ایمان رکھتا ہوں وہ اللہ ہے، جب تک اللہ کے فیصلے نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں کر سکتا ہے. مطلب یہ ایک کہانی قصہ نہیں ہے نا، ایک واقعیت ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحیح قصہ ہے. تو ایک غیر مسلمین کے پاس جاتے ہیں، ہم ہندوستان کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے ایک معبود ہیں، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، اور جو یہ جس کے ان کے دل میں ایک تقدس ہے، ایک ٹھوس ان کا اپنا ایک ایمان ہے، اس کی طاقت کو وہ سمجھتے ہیں، ان کی زندگی، ان کی موت کو، ان کے حالات کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ادا کر رہے ہیں، اس کا کردار وہ نبھا رہے ہیں. ایسے میں ایک داعی، ایک مبلغ اللہ کا تعارف کرائے گا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں بھی کسی کو مان رہا ہوں، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کا کلام ہم پڑھ کے آئے ہیں. ایک داعی کا ایمان کتنا یقین، کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کا تعارف کراتے وقت کہ اللہ کی عظمت کیا ہے دیکھو یہ ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے دیکھو یہ ہے. یہ پیش کرنے کا جو انداز، اسلوب، اندرونی ایمان، اندرونی ہماری قوت، اللہ سے تعلق، یہ چیز بہت رنگ لاتی ہے، بہت اثر کرتی ہے. اس میں اگر ہم خود تردد میں ہوں، خود ہم شک میں مبتلا ہوں، خود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آیت کریمہ سے وہ بات پیش نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے کسی باہر کی مثال دینی پڑے گی، تو ہم ایک درجہ نیچے اتر گئے، ہم ہماری ہار مان چکے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم نہ جائیں اس میدان میں، ہم اس کے اہل نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الحج کے اواخر میں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اس کے بعد کیا ہے؟ ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. معلوم ہے آیت کریمہ آپ کو یہ ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز. کیا مطلب ہے اس میں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگوں، سبوں سے آپ جا کے کسی غیر مسلم کو بتائیں گے اس یقین کے ساتھ کہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں
کہ جس کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو وہ ایک مکھی کو بھی نہیں پیدا کر سکتے. آپ کی معبود نہیں پیدا کیا جسے آپ اپنا معبود سمجھتے ہو, اس نے پیدا کیا اس کو نہیں. جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے مجھے پیدا کیا, اسی نے مکھی کو بھی پیدا کیا ہے. مکھی کو پیدا ہرگز نہیں کر سکتے. عربی زبان میں ایک فعل آتا ہے فعل مضارع, جس میں حال اور مستقبل کی بات آتی ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا اب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, ہم کہتے ہیں نا میں عصر کے بعد گفتگو کروں گا. یہ جو اسلوب ہے اس کو جو عربی زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایک ایسا فعل, فعل الحال والمستقبل, فعل مضارع کہتے ہیں اس کو. میں گرامر کی بات کر رہا ہوں. اس پر جب ہم نفی کی بات آتی ہے نا, نفی کی, نہیں کی, جیسے میں کبھی بات نہیں کروں گا, میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گا, ہم جو کہتے ہیں نا اردو زبان میں, اس کے لیے عربی زبان میں آتا ہے لن. لن دوام, کبھی کبھی نہیں ہوگا ایسے. تو اللہ نے کہا کہ لن یخلقوا ذبابا, وہ کبھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. یہ اسلوب, یہ قوت کیسے آنا ایک داعی کے اندر کہ پیدا ہی نہیں کر سکتے کبھی بھی نہیں, ناممکن سی بات ہے. کچھ بھی کر لیں, ہونے والی بات نہیں. وہ آج جس طرح سے آپ کے لیے چیلنج ہے, وہ چیلنج کل کے لیے بھی ہے, آپ کی نسل کے لیے بھی ہے, اس کے بعد کی نسل کے لیے بھی ہے. وہ کبھی نہیں ہو سکتا. لن یخلقوا ذبابا, ذبابا ایک مکھی بھی, عربی زبان کا ترجمہ ہے, وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, کسی مکھی کو بھی. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, اکیلے معبود کو چیلنج نہیں ہے, جو جس نے معبود بنا کے رکھے سب مل جائیں, تب بھی سب مل کے بھی پیدا نہیں کر سکتے. معبودوں کے سامنے جو آپ چیزیں رکھتے ہیں, مکھی آ کے اللہ نے مقدر رکھا ہے, اس کی غذا وہاں رکھی ہے, وہ آ کے لے کے جائے تو اسے چھین نہیں سکتے, تم بھی چھین نہیں سکتے. اور وہ تو بالکل نہیں جسے تم معبود سمجھتے ہو, جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی کتنا کمزور ہے, اور ایسے کمزور کی عبادت کرنے والا کتنا کمزور ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ما قدر اللہ حق قدری, تم اس کمزور کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ اللہ کی طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے, اللہ کی عظمت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. میں جس کے بارے میں تمہیں بولنے کے لیے آیا ہوں وہ کیا ہے بتائیں آپ کو, یہ چیز. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الانعام میں وما قدر اللہ حق قدری, اللہ کی طاقت کو, اللہ کی عظمت کو, اللہ پر ایمان لانے کا جو تقاضا ہے, جو ہونا چاہیے وہ نہیں کیا انہوں نے. اس کی وجہ سے وہ کس کی عبادت کر لے رہے ہیں. دیکھو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, ما قدر اللہ حق قدری کا مطلب یہ ہے کہ کہا کہ ہم الکفار الذین لم یؤمنوا بقدر اللہ, کہ جس کو اللہ کی تقدیر پر, اللہ کی طاقت پر ایمان نہیں ہے, وہ لوگ مراد ہیں. الذین آمنوا بقدرت اللہ, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت پر, اس کی عظمت پر, اس کی کبریائی پر جو ایمان لاتے ہیں, ہم الذین قدروا اللہ حق قدری, وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں. اتنا فرق ہونا چاہیے. دیکھیے ایک غیر مسلم بہادری کی باتیں کر سکتا ہے, میں موت سے ڈرتا نہیں, کچھ بھی ہو جائے, نہیں کہتے ایسی باتیں, وہ کوئی سی باتیں نہیں کہتے. مطلب امتیاز پیدا کرنے والی کوئی تو بات ہو. ایک کافر جو بات کہتا ہے کہ میں ڈرتا نہیں, میں سامنے جاؤں گا, میں مقابلہ کروں گا. ایک مسلمان بھی کہتا ہے کہ میں بھی موت سے ڈرتا نہیں. بھائی ممتاز کیا ہے؟ ممتاز کرنے والی بات کون سی ہے؟ دونوں میں فرق کرنے والی بات کون سی ہے؟ ایسی جرت تو سب دکھائیں گے, خودکشی کرنے والے چلے جاتے ہیں. تو یہ اصل معاملہ نہیں ہے, وہ جرت اصل جرت نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ دلیل کی روشنی میں ثابت کر سکیں, آپ بتائیں, آپ اس کے دل کے اندر کی جو بات ہے وہ نکال کے پھینکیں, ایک نئی بات ڈالیں, اسے مطمئن کروائیں, اسے اللہ تعالیٰ کی حیبت کیا ہے, اللہ کا وقار کیا ہے, اللہ کی عظمت کیا ہے, وہ سمجھا سکیں آپ. یہ اصل چیز ہے. ورنہ اس طرح کی جرت, اس طرح کی بہادری کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. یہ اصل بہادری ہے کہ آپ دلائل کے ذریعے سے قانع کر سکیں, مطمئن کر سکیں سامنے والے کو. آپ اسے اس کے جو دلائل ہیں اسے کمزور کر کے بتائیں. کتنے کمزور دلائل ہیں, دیکھو آپ کی کوئی دلیل ہے یہ, دیکھیں میں بتاتا ہوں میرے رب کے بارے میں جو آپ کا بھی رب ہے, آپ دلائل دیں اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں, آپ دیکھو ما قدر اللہ حق قدری کی تفسیر میں بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. اللہ نے کہا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو, اللہ تعالیٰ تمہیں سب کو جمع کرے گا, اکٹھا کرے گا قیامت کے دن. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کتنی بڑی بات ہے یا اللہ. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. آج ایک شخص کا انتقال یہاں ہوا, ایک شخص یہاں کا ہے, وہاں جا کے اس کی موت ہوئی ہے, کسی نے, کوئی جل گیا ہے, کوئی گر کے مرا ہے, کوئی ڈوب کے مرا ہے, کسی جانور نے لقمہ بنا لیا ہے, کسی حادثے میں پورے پرخچے اڑ گئے اس کے.
ایک دو انسان ہیں، کروڑوں کروڑوں اربوں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، سب کو اللہ اکٹھا کرے گا، سب کو اللہ جمع کرے گا. کتنی بڑی بات ہے یا اللہ. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. جو اس چیز پہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ نے کہا کہ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی عظمت کو جانا ہی نہیں انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ آل عمران میں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ معمولی بات ہے. آج ہم ایک آدمی کو ووٹ ڈالتے ہیں، ہمیں الیکشن کی بات آتی ہے، ہماری اصل طاقت ہے کہ ہم جس کو چاہیں لائیں کرسی پر، سبب ہیں یہ صرف اللہ کے اختیارات میں سے ہیں. ہمارے کہہ دینے سے، ہمارے بول لینے سے، ہمارے جذبات کچھ بن جانے سے، ہمارے ارادے کسی کے حق میں ہو جانے سے اللہ تعالیٰ انہی کو دے دے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ. اللہ ہی کسی کو حکومت دیتا ہے، اگر وہ کافر بھی ہے، وہ کفر کرتا ہے، اس کا کفر اسی کے اوپر آئے گا. ولا یزید الکافرین کفرہم الا مقتا، ولا یزید الکافرین کفرہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ. یہ سورہ فاطر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کافر کو بھی حکومت دیتا ہے، ایک مسلمان کو بھی حکومت دیتا ہے، کسی کو ایک وقت کے لیے دیتا ہے، کسی کو ایک لمبے وقت کے لیے دیتا ہے. اس صرف اللہ کے اختیارات میں سے ہیں. اتنی بڑی بات کون کہہ سکتا ہے بتائیے؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ انک علی کل شیء قدیر. آپ کہہ دیں اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. جو اتنی بڑی بات کہنے کی جرات نہیں رکھتا، ہندوستان میں جمہوریت ہے، اگر کوئی کسی غیر مسلم کو یہ بات نہیں کہہ سکتا، کہنے سے ڈرتا ہے، یا صرف مسلمانوں کے ماحول میں کہہ کر کے پیٹ تھپک لیتا ہے کہ یہاں کہہ سکتا ہوں، وہاں نہیں کہہ سکتا ہوں، وہاں کہنے کی ضرورت ہے، ہم بتانے کی ضرورت ہے. یہ سب ظاہری اسباب ہیں، اصل اختیارات تو اللہ کے ہیں. اور جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باعزت بناتا ہے. اب اگر کوئی عزت لینا ہے تو وللہ العزت جمیعا، آپ اللہ سے ہی عزت لے سکتے ہیں. یہ کہنا چاہیے. کیوں؟ انک علی کل شیء قدیر. اللہ ہی جو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہر طرح کے فیصلے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں بیان فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدیر. اللہ اکبر. کہ اللہ تعالیٰ نہیں، جو بھی سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کو پانی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، سب جانوروں کو، درندوں کو، انسانوں کو. اللہ نے کسی کو ایسا پیدا کیا کہ وہ 2 پیر پہ چلتے ہیں، کوئی 4 پیر پہ چلتے ہیں، کوئی پیٹ کے پر رینگتے ہوئے چلتے ہیں. اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. کہ ہم نہیں دکھا سکتے، یہ نہیں بول سکتے کہ کتے کو کس نے پیدا کیا آپ دیکھ رہے ہیں. شیر کی مثال چھوڑیے، کتا تو ہم ہر گلی میں دیکھتے ہیں. اس چوہے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اس مکھی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. دیکھو اللہ کے اختیارات دیکھو. انسان کہہ سکتا ہے یہ بات واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين. یہ کوئی انسان کہہ سکتا ہے یہ بات؟ ہے جرأت اس میں؟ ہرگز نہیں. یہ سب طرح طرح کی مخلوق ہیں جو اللہ نے پیدا کی. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ملائکہ کی بات دیکھیے آپ. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا. کتنی عظیم مخلوق ہے. 2 پر ہیں، 3 پر ہیں، 4 پر ہیں، اس سے بھی زیادہ پر ہیں. اللہ جیسے چاہتا پیدا کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے. یہ عظمت بتانے کی ضرورت ہے. تم جس کو مانتے ہو کیا کر رہے ہیں انہوں نے، کیا انہوں نے. ہاں ظاہر بات ہے تیزی نہیں دکھانی چاہیے، سمجھانا چاہیے، سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے. انفرادی ملاقات میں آپ بہت اچھے انداز سے سمجھا سکتے ہیں. آپ ایک اسٹیج پہ سمجھانے کے جائیں گے، یہ باتیں بتائیں گے، 1 نہیں 2 نہیں 3 جھگڑے کر لیں گے. جو چوکیداری کر رہی ہے پولیس، وہ بھی اپنے عقیدے کے خلاف سمجھنے کی وجہ سے وہ بھی تیزی میں آ سکتے ہیں. لیکن آپ فردی انفرادی کام کریں گے، آپ آدھے گھنٹے میں آپ باندھ کے رکھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، پوری بات بتا سکتے ہیں. وہ اپنے شبہات بھی کھل کے رکھے گا، آپ ایک کا دفاع کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، پوری ذہن سازی کر سکتے ہیں. الاقل آپ اچھے انداز میں اللہ کے دین کا بہترین تعارف کر کے آپ آ سکتے ہیں دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تو اسے جہنم سے بچا لے. کم از کم آپ کو اطمینان ہوگا کہ میں نے اللہ کی طرف سے اللہ کے دین کو میں نے اچھے سے انداز سے سمجھا کے آ چکا ہوں میں. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے، اللہ کی عظمت کو نہیں بتائیں گے، اللہ کے بارے میں نہیں کہیں گے، اسی لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا
اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. سورہ طلاق کی سب سے آخری آیت کریمہ ہے. اللہ نے کہا کہ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ قدیر ہے، آپ جانیں، بیٹھ کے پڑھیں، اللہ کی عظمت کو معلوم کریں. میدان میں جانے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی عظمت کیا کیا ہوتی ہے. آپ اچھی طرح ایک غیر مسلم کو سمجھائیں گے، پھر اگر آپ سوال کریں گے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یہ سورہ نوح کی آیت ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ اتنی باتیں بتانے کے بعد بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں مان رہے، اتنی باتیں بتانے کے بعد بھی آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے مطلب کبریائی آپ کو واضح نہیں ہو پا رہی کیا؟ تب آپ سوال کر سکتے ہیں. ورنہ یہ کوئی رٹا یہ آیت نہیں ہے، یہ ایک وقت میں پیش کرنے کی آیت ہے. آپ سمجھائیں، بار بار کام کریں، پھر آپ پوچھیں گے. آپ کو سوال کا حق ہے، جیسے نوح علیہ السلام کو حق تھا، جیسے نوح علیہ السلام کو حق تھا. ایک وقت لگانے کے بعد ایک آدمی پوچھتا ہے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اس کے سوال میں دم ہے، اس کے سوال میں وزن ہے، اور اس کے سوال پر اجر ملے گا، اور ایک درد سے سوال کر سکتا ہے وہ. اور آپ اپنے معبود کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکے جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں جس اللہ کے بارے میں بتا رہا ہوں پوری کائنات کا خالق ہے، اور آپ اتنا بتانے کے بعد بھی اگر آپ ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ بولنے کا انداز الگ ہو جاتا ہے. ایک داعی کا بہت قوت رہتی ہے اس کے بولنے میں، اور بہت اثر رہتا ہے اس کے بولنے میں. پھر اس کے ساتھ اس کے جو آنسو نکلیں گے نا، اس کو گھول کے رکھ دیتے ہیں وہ. یہ چونکہ ہم ایک طرز نہیں اپناتے ہیں انبیاء کا علیہ السلام، ہم سمجھتے ہیں کہ دو باتیں ہم کر دیں، لوگ ہماری باتوں پہ تالیاں مار دیں، اور جو ہے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اسے آپ ایک اچھا نام دے سکتے ہیں، کوئی تماشا بول سکتے ہیں، یا ہمارے دعات کی نادانی کہہ سکتے ہیں. آپ یہ دعوت تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے. نسأل اللہ السلامہ. سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے اتنے عظیم نعمت ہے علماء، آپ ان سے جڑیں، انہی کی سنیں، انہی سے لیں، انہی سے سیکھیں. آپ اتنا بھی کریں گے مرنے سے پہلے تب آپ کو بہت اجر ملے گا. اتنا بھی کر کے اگر آپ کا طریقہ درست نہیں ہے تو لوگ تالیاں ماریں گے آپ کے لیے، لیکن کام آپ کا کامیاب نہیں رہے گا. آپ ایک کامیاب دائی نہیں کہلائیں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اللہ کے دین کو جب ہم پیش کرتے ہیں تو آپ جہاں تک ہو سکے آپ ایک بشارت والی بات سامنے رکھیں، ان کو دینے والی بات سامنے رکھیں. ان کی جو مسائل ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں سیاسی لیڈروں کو، ہم آپ کی غریبی دور کریں گے، ہم آپ کو یہ دیں گے، ہم آپ کو وہ دیں گے، جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے. ہم نہیں کہیں گے آپ اسلام قبول کیجئے، آپ کی ضرورتیں اللہ پوری کرے گا، اللہ آپ کو دے گا، اللہ آپ کو بے نیاز رکھے گا. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ. ایک شخص اپنا اعتماد دلاتا ہے، وعدے کرتا ہے. اللہ کے وعدے ہم لوگوں کو نہیں بیان کریں گے، اللہ کے وعدے نہیں بتائیں گے لوگوں کو. ہود علیہ السلام نے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں سب کچھ عطا کرے گا. اللہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم. اللہ رب العالمین جو طاقت ہے نا آج تمہارے پاس، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر طاقت دے گا، اس سے اچھا رکھے گا آپ کو، بے نیاز رکھے گا آپ کو، خوش رکھے گا آپ کو. کوئی مسلمان ہے، مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہے، وہ اللہ کی بات نہیں کر رہا ہے تو اس کی زندگی میں ٹینشن رہیں گے. آپ اپنا تجربہ دیکھیے نا، آپ قبول کر کے دیکھو نا. یہ جب آپ ان کے سامنے باتیں رکھیں گے وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، لیکن دیکھو میری باتیں سن کے آپ منہ موڑ لو. اب ان باتوں کو سنیے، عمل کریں، پھر دیکھو کیا ہوگا. آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یہ سورہ مریم کی آیت ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی بات نہ مانیں، شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان اللہ کا نافرمان ہے. اور کہا کہ اے میرے ابا جان، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کو رحمان کا عذاب پکڑ لے گا. کس کا عذاب؟ کس کا عذاب؟ کس کا عذاب؟ ایمسک عذاب من الرحمن. رحمان جو اللہ کا نام ہے، رحمان، اس میں اور لفظ عذاب میں ایک طرح سے ٹکراؤ ہے نا. نہیں آپ ایسا کہیں گے کہ اگر آپ اس آدمی کی نافرمانی کرتے ہیں تو بڑا رحم دل ہے، مار دے گا آپ کو آ کے، وہ ایسا کہیں گے آپ؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے اللہ کا کلام ہے، سنجیدہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے.
کوئی بھی لفظ کہیں ڈال دیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ العظیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا گناہ تو بہت بڑا ہے، اس کا عذاب تمہارے گناہ کی وجہ سے تو بہت بڑا ہے، لیکن وہ جو ذات ہے نا وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے۔ آپ کا گناہ اتنا بڑا ہے، اس کی سزا جو ہے نا وہ تو بہت بڑی ہے، لیکن جس کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں نا وہ ہے الرحمان، آپ توبہ کر لیں گے تو معاف کر دے گا آپ کو، اس لیے آپ نے اس نام کا استعمال کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ پہلو دینا چاہیے، ڈرانے کا، دھمکانے کا، وہ ایک مرحلہ آتا ہے۔ آپ ان کو اس انداز میں بتائیں کہ آپ کی اتنی ہے نا جو شرک ہے نا، اس کی اتنی جو سزا ہے نا، آپ کی پل بھر میں 1 منٹ میں معاف ہو جائے گی، آپ کے نام اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں رہے گا۔ اور اگر آپ آج ہی انتقال ہوتا ہے آپ کا، آپ بالکل معصوم عن الخطا، ایک بھی گناہ نہیں آپ کی زندگی میں، آپ ایسے جا رہے ہیں اللہ کے پاس۔ سبحان اللہ، یہ بات کہنے کی ضرورت ہے ان کو۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، سورہ ہود کا آغاز ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر۔ سورہ ہود کا بالکل آغاز اٹھا کے دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ لوگوں سے کہیں کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں، اور میں جہنم سے ڈرانے والا بھی ہوں، جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں، اور خوشخبری کو بیان کر رہے ہیں۔ میں ڈرانے والا بھی ہوں لیکن اس کی باتیں نہیں بیان کر رہے ہیں، خوشخبری دینے والا ہوں، اس کی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھی زندگی دے گا، ایک اچھی زندگی دے گا، آپ کو ایک خوشحال زندگی دے گا، آپ کو مانگنے والا نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ، آپ کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کر دے گا۔ ایسے نہیں کہ آپ کو بہت بڑی سیلری ہو جائے گی، نہیں، آپ کی ضرورتیں پوری کر دے گا اللہ تعالیٰ، کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ اور جو فضل آپ کو، جو نعمتیں مل رہی ہیں نا، اور بھی ملیں گی، لیکن دیکھو نہیں مانیں گے تو پھر ایک بڑے عذاب کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ یہ ایک ہمدردی کا جذبہ لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ اب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیسے گفتگو کی؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النازعات میں بیان فرمایا کہ هل اتاك حدیث موسیٰ اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى۔ سبحان اللہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے کہ فقل هل لك الى ان تزكى، یعنی هل لك الى ان تزكى، یہ جو اسلوب ہے نا عربی زبان کا جو انداز ہے، ایسا انداز ہے جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ دیکھو آپ اسلام قبول کر لو، میں آپ کو یہ اور یہ دینے والا ہوں، یہ ملے گا آپ کو، ایسا نہیں۔ یہ انداز ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا نہیں دیا ہے کہ آپ کو اس سے بہتر چیزیں نہیں چاہیے، آپ کو اس سے اچھی چیزیں نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں پر جو تلوار سے راج کرتے ہیں ان کے دل ہی آپ کے لیے ہو جائیں، یہ نہیں چاہیے آپ کو، یہ چیز ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اس کے لیے واهديك الى ربك فتخشى، اس کے لیے میرے پاس کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن فقل هل لك ان ازكيك ایسے نہیں کہا، فقل هل لك الى ان تزكى۔ سبحان اللہ العظیم، اسلوب یعنی آپ کے پاس ہیں بہت ساری چیزیں لیکن اس سے بہتر نہیں چاہیے آپ کو، آپ کے لیے بھی مجھے نہیں چاہیے، آپ کو آپ کے لیے۔ ایسا نہیں کہ اسلام کی دعوت دے کر کے آپ کے پاس کار تھی اب 2 ویلر ملے گی آپ کو، ایسا نہیں، آپ کو اچھی زندگی ملے گی، خوشحال زندگی ملے گی، آپ کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، لیکن آپ کو اس سے بہتر چیز نہیں چاہیے کیا؟ آپ زندگی کے معاملے میں اچھی چیز نہیں سوچتے تو پھر عقیدے کے بارے میں، توحید، عبادتوں کے بارے میں آپ اچھی چیز سوچیے نا، جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کیجیے، آپ اعلیٰ زندگی اختیار کیجیے۔ یہ جو اسلوب ہے یہ بڑا اہم اسلوب ہے، بہت عمدہ اسلوب ہے، یہ باتیں پیش کرنی چاہیے۔ ہاں ایک مرحلہ آتا ہے جب آپ انہیں وہ آیتیں جو متکبرین کے لیے ہیں، جو جہنم سے متعلق ہیں، اس کی ہولناک کیا ہیں، وہ بھی ان کو سنائیں، تو اس کے ذریعے سے زندگی بہت بہت بہتر بن جاتی ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک ہمدرد اور مدعو پر ترس کھانے والا، لوگوں سے متعلق ہمدردیاں دینے والا اور لوگوں کے تعلق سے نرمی برتنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، خوشخبریاں دینے والا بنائے، اور مشکلات سے لوگوں کو نجات دینے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،